آج تک پاکستان میں جتنے بھی انتخابات ہوئے ان میں بیلٹ کے ساتھ بلٹ کا اہم کردار رہا ہے۔ زیادہ تر ووٹ بینک بندوق کے زور پر بھرے گئے، لیکن الیکشن 2008 کے بعد اس میں جوتے کا کردار بھی شامل ہو گیا ہے، اور اب 2013 کی انتخابی مہمات کی ابتدا بھی جوتے سے ہوئی ہے۔ یہ بات زمینی حقائق پر مبنی ہے کہ پاکستانی سیاست پر جوتے کا بہت گہرا اثر رہا ہے۔ موجودہ پیر صاحب پگارا پیر صبغت اللہ شاہ راشدی کے والد پیر سید علی مردان شاہ کو ہمیشہ ملک میں بوٹوں کی چاپ سنائی دیتی تھی، لیکن ملک کی سیاست میں جوتا باری کا آغاز جنرل ضیاء الحق کے دور سے ہوا، اور اب پاکستان میں جوتا باری اپنی ہیٹرک مکمل کر کے دوسری ہیٹرک کی طرف گامزن ہے۔ ہم ہر معاملے میں دوسری اقوام کی نقالی کرتے ہیں، جبکہ ہماری قومی ثقافت بھارت کی ثقافتی یلغار کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہے۔ لیکن یہ تاریخی اعزاز بھی صرف ہمیں ہی حاصل ہے کہ سیاست میں پاپوشی ثقافت یا بوٹ کلچر کی ابتدا ہماری ہی ملک سے ہوئی ہے، اور بیرونی ممالک کا طویل سفر طے کرنے اور بہت سی غیر ملکی شخصیات کو خراج پاپوش پیش کرنے کے بعد جلاوطن قائدین کے ہمراہ پاکستان واپس آ گئی ہے۔ سابق حکومت کی اپنی مدت اقتدار پوری کر کے رخصت ہونے، الیکشن کمیشن کی طرف سے الیکشن شیڈول کے اعلان اور کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے ساتھ ہی انتخابی سرگرمیوں کا آغاز ہو گیا ہے، اور بہت سے خود ساختہ جلاوطن سیاستدان نئے عزائم کے ساتھ وطن واپس آ گئے ہیں، جن کی آمد کے ساتھ ہی ان کے استقبال کے لیے بوٹ پاشی کی رسمیات کا بھی آغاز ہو گیا ہے۔ ملک میں زمینی حقائق کی اصطلاح ایجاد کرنے، نت نئے سیاسی تجربات کرنے اور محیر العقول طریقے سے مسند اقتدار پر فائز ہو کر 8 سال تک قوم کی مرضی کے خلاف حکومت کرنے والے جنرل پرویز مشرف ملک پر دوبارہ حکمرانی کا خواب سجائے وطن واپس آ گئے، لیکن اس سے قبل کہ وہ اپنی سیاسی مہم جوئی کا آغاز کرتے، ان کی واپسی کے تیسرے روز ہی سندھ ہائی کورٹ میں ایک وکیل نے جوتے کے وار سے ان کا والہانہ استقبال کیا، جبکہ ایک قانون دان نے ان کے رخساروں کا پاپوشی بوسہ لینے کی کوشش کی، لیکن سیکورٹی اہلکاروں کے جمع غفیر کی وجہ سے وہ اپنے مقصد میں ناکام رہے۔ مشرقی روایات کے مطابق معزز مہمانوں کی آمد کے موقع پر گلاب کی خوشنما پتیاں نشاور کر کے گل پاشی کی جاتی ہے، لیکن پھول ہر جگہ بآسانی دستیاب نہیں ہوتے، جبکہ جوتے ہر پیر میں مختلف نمبروں کے موجود ہوتے ہیں، اس لیے بوقت ضرورت ان سے بوٹ پاشی کا کام لیا جا سکتا ہے۔ ہمارے سابق صدر بوٹ پاشی سے فیضیاب ہونے والے 5ویں ملکی قائد ہیں۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ آل پاکستان مسلم لیگ کے قیام کے اعلان کے ساتھ ہی ان کی پارٹی کے اکابرین نے انہیں جوتوں کی مہلک ضربات سے محفوظ رکھنے کے لیے حکمت عملی مرتب کر دی تھی، اور اسی حکمت عملی کی وجہ سے ان کا چہرہ اور دہن پاپوشی ضربات سے محفوظ رہے۔ بوٹ پاشی کا آغاز جنرل ضیاء الحق کے دور سے ہوا۔ صوبائی وزیر زہیر اکرم ندیم مرحوم، جو بلدیاتی ایوان کے رکن بھی تھے، جب بلدیاتی کونسل کے اجلاس میں شرکت کے لیے ایوان میں داخل ہوئے تو ان کے ساتھی کونسلر خواجہ شرف الاسلام مرحوم نے ان کا استقبال بوسہ دہن کے بجائے پاپوشی بوسے سے کیا۔ اس کے بعد اپریل 2008 کے دوسرے ہفتے میں جمہوری سفر کے آغاز پر سندھ اسمبلی میں پارلیمانی سیشن کے افتتاحی اجلاس کے ساتھ ہی اسمبلی بلڈنگ کے احاطے سے جوتا باری کا آغاز ہوا، جس میں اقتدار نچلی سطح تک منتقلی کا نعرہ لگانے والوں نے برسر اقتدار جماعت کے کارکنوں کے علاوہ مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے عوام کو بھی پروگرام میں شرکت کا اعزاز بخشا، جس میں حفظ مراتب خاص خیال رکھا گیا، اور اس کے بوٹ برساؤ پروگرام سے ہفتے کے پہلے 2 روز تک سابق وزیر اعلیٰ سندھ ڈاکٹر ارباب غلام رحیم سندھ اسمبلی کے ہال اور احاطے میں فیضیاب ہوتے رہے، جس کے بعد تیسرے دن وکلا کی طرف سے لاہور کے مزنگ روڈ پر سابق وفاقی وزیر قانون ڈاکٹر شیر افغان نیازی کو ان کے دور وزارت کی اچھی بری خدمات کے اعتراف میں دل کھول کر خراج پاپوش پیش کیا گیا۔ آج کے دور میں جہاں عوام کو سطر پوشی کے لیے پرانے ملبوسات دستیاب ہیں، وہیں پاؤں میں پہننے کے لیے اعلیٰ قسم کے سیکنڈ ہینڈ جوتے بھی انتہائی سستے نرخوں پر مل جاتے ہیں، جنہیں پہن کر وہ بھی پاپوشی اسٹیٹس کے حامل ہو رہے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ موجودہ دور میں عام آدمی کو بھی جوتا باری کی تقریبات میں شرکت کا اعزاز بخشا گیا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آنے والی حکومتیں بھی اس دور میں شروع کیے جانے والے سلسلے کو جاری رکھیں گی، اور ہر جانے والے حکمران کو پاپوشی اعزازات سے یوں ہی نوازا جاتا رہے گا۔
عالمی سطح پر اس کی ابتدا امریکی صدر جارج بش سے ہوئی، جو چند روز بعد اپنی مدت صدارت پوری کر کے سابق ہونے والے تھے۔ عراق میں سرکاری پریس کانفرنس کے دوران ایک عراقی صحافی کی طرف سے انہیں الوداعی ہدیہ پاپوش پیش کیا گیا۔ یہ اور بات ہے کہ مذکورہ جوتوں کی جوڑی چند روز بعد رخصت ہونے والے امریکی صدر کے رخسار کو چھونے میں ناکام رہی، کیونکہ اس دوران وہ کسی کرکٹر کے انداز میں اپنی جانب آنے والے پہلے جوتے کا میک اور ماڈل دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے، جبکہ دوسرا جوتا قریب آتا دیکھ کر وہ اس کی لمبائی چوڑائی ملاحظہ کرنے لگے۔ لیکن ان کے رخساروں کے قرب نے جوتوں کی اس جوڑی کی قیمت اس قدر بڑھا دی کہ عالمی مارکیٹ میں $1 کروڑ تک پہنچ گئی، جبکہ مذکورہ زخمی صحافی عالمی ہیرو کے روپ میں سامنے آیا۔ واضح رہے کہ ہمارے سابق وزیر اعلیٰ ارباب غلام رحیم کو پاپوشی اعزازات اور داد و تحسین سے نوازنے والے جوتوں کی نیلامی چند لاکھ روپوں تک ہی محدود رہی تھی، جبکہ جنرل پرویز مشرف پر پھینکے جانے والے جوتے کی قیمت کا ابھی تعین ہونا باقی ہے۔ اس پاپوشی تجربے کے بعد عالمی رہنماؤں کو ہدیہ پاپوش پیش کرنے کی ذمہ داریاں صحافی برادری نے سنبھال لیں، کیونکہ وہ سرکاری تقریبات یا پریس بریفنگ کی کوریج کے لیے مذکورہ شخصیات کے قریب ہی موجود ہوتے ہیں۔ بوٹ برساؤ کے سلسلے کا اگلا پروگرام امریکہ میں وائٹ ہاؤس کے سامنے منعقد ہوا۔ امریکہ کی اینٹی وار سوسائٹیز کی جانب سے بوٹ ریلی نکالی گئی، جس میں صدر جارج بش کے اعزاز میں بوٹ برساؤ پروگرام پیش کیا گیا۔ صدر محترم اپنی الوداعی مصروفیات کی وجہ سے اس توصیفی و ستائشی تقریب میں خود تو شریک ہونے سے قاصر رہے، لیکن ان کی عدم موجودگی میں شرکائے تقریب نے علامتی بش کی خدمت میں ہدیہ پاپوش اور جوتوں کی برسات کا پروگرام پیش کیا اور انہیں پاپوشی اعزازات سے نوازا گیا۔ بوٹ برساؤ تقریبات کے 1 سال مکمل ہونے پر سن 2009 میں نئی دہلی میں سکھ صحافی جرنیل سنگھ نے بھارتی وزیر داخلہ چدمبرم پر بوٹ برساؤ پروگرام کا آغاز کیا، لیکن جارج بش کی طرح ان کا چہرہ و دہن بھی جرنیلی بوٹ کی ضربات سے محروم رہے۔ تاہم بھارت میں جوتا باری مہم کی ابتدا کرنے پر سکھوں کی سیاسی تنظیم شرومانی اکالی دل نے بھارتی صحافی کے لیے 2 لاکھ روپے کے نقد انعام کا اعلان کیا، جبکہ مذکورہ صحافی کو لوک سبھا کا انتخاب لڑنے کے لیے ٹکٹ کی پیشکش بھی کی گئی۔ بھارت میں جوتا باری پروگرام کے چند روز بعد ہی بھارتیہ جنتا پارٹی کی طرف سے وزارت عظمیٰ کے متوقع امیدوار لال کرشن اڈوانی کو بھی مدھیہ پردیش میں انتخابی مہم کے دوران ایک جلسے میں جوتا باری کا سامنا کرنا پڑا، اور جوتا بھی لکڑی کا تھا، جو اگر اپنے ہدف پر پڑ جاتا تو جسم و دماغ پر برق سی کوند جاتی۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ جلسے کے منتظمین نے بوٹ برساؤ پروگراموں کی سابقہ تجربات کی روشنی میں جلسے کی کوریج کے لیے آنے والے صحافیوں کو ہدایت کر دی تھی کہ وہ ایل کے اڈوانی کی انتخابی مہمات کی کوریج کے لیے اپنے پیروں کو پاپوشی ہتھیار سے غیر مسلح کر کے برہنہ پا آیا کریں، تاکہ پاپوشی مہم جوئی کا خطرہ لاحق نہ رہے۔ دنیا بھر میں پاپوشی خلعت و اعزازات بانٹنے کا بیڑا قلمی حریت پسندوں نے اٹھایا ہوا ہے، لیکن اڈوانی کو ان کی جماعت کی ہی ایک کارکن کی جانب سے پاپوشی خراج پیش کیا گیا۔ اس کے بعد جوتوں کی برسات کا بادل کرناٹک پہنچ گیا، اور ضلع حسن میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے ایک انتخابی جلسے کے دوران صوبہ کرناٹک کے وزیر اعلیٰ BS یادوالیہ بھی اس برسات کی زد میں آتے آتے بچے، جبکہ اس کے بعد جوتوں کی برسات بھارتی وزیر اعظم سردار منموہن سنگھ اور اداکار جتیندر پر بھی برسی۔ اپنے قائدین پر بوٹ پاشی میں ناکامی کے بعد کانپور شہر میں جوتا باری کا باقاعدہ ٹریننگ سینٹر قائم کر دیا گیا ہے، جہاں کپڑے اور لکڑی کا پتلا لٹکا کر اس پر جوتا باری کی مشق کی جاتی ہے۔ جوتے سے برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر اور چینی وزیر اعظم بھی مستفید ہو چکے ہیں، لیکن پاکستان میں جنرل پرویز مشرف پر جوتا باری کے بعد ہمارے سیاسی قائدین انتخابی جلسوں جلوسوں میں سیکنڈ ہینڈ غیر ملکی جوتوں اور کھڑاو نما چپلوں کا سامنا کیسے کریں گے؟ ہو سکتا ہے کہ وہ جوتوں کی برسات سے خود کو محفوظ رکھنے کے لیے ایتھلیٹکس اور جمناسٹک کے تربیتی مراکز میں داخلہ لے لیں، اور یہ بھی ممکنات میں سے ہے کہ وہ نگراں حکومت پر دباؤ ڈال کر سیکنڈ ہینڈ غیر ملکی جوتوں کی درآمد پر پابندی لگوا دیں، اور ملک میں چمڑے اور لکڑی کے ٹکڑوں کے بجائے ربڑ اور اسفنج کے خام مال کو استعمال کر کے پھول جیسے ہلکے اور آرام دہ جوتے تیار کرایا کریں۔ جوتوں کو محاورات و استعارات میں بین الاقوامی اہمیت حاصل ہے۔ جوتم پیزاری، جوتا چل جانا
اور جوتیوں میں دال بٹنے کا محاورہ بھی اسی حقیر سی شے سے منسوب ہے، لیکن جوتوں کی برسات نے ان کی قدر و منزلت میں اضافہ کر دیا ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ الیکشن 2013 کی سیاسی مہمات میں جوتا باری کیا کردار ادا کرتی ہے۔